السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ حرام اور حلال رشتوں کی پہچان کیسے ہوگی، کیونکہ جو مروجہ ترجمہ ہے اس کے مطابق تو رشتے موجود ہیں، انہوں نے حرام حلال کر رکھا ہے کہ ماں بہن خالہ پھوپھی وغیرہ، لیکن آپ نے جو ترجمہ کر دیا ہے تو اس میں یہ رشتے تو ختم ہو گئے، وہاں تو رشتوں کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، جو کہ یقیناً اللہ کی ہدایت تو یہی ہے۔ لیکن پھر ان رشتوں کا کیا کیا جائے، کیسے سمجھا جائے کہ کون سے رشتے حلال اور کون سے حرام ہیں، اور پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی ماں بہن سے ہی ہم بستری کر لے، یا جس سے چاہے اس سے ہم بستری کر لے؟ اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اللہ نے اس کے اوپر کوئی آیت نہیں نازل کی یا اس پر کوئی ہدایت نہیں دیا۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور اگر نہیں کہہ رہا تو کیوں نہیں کہہ رہا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ واضح کر دوں کہ یہ سوال جو میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 کا کیا تھا اس کے اوپر آیا ہے، کیونکہ ان کے روایتی ترجمہ تو تمام رشتوں کی بات ہو، جبکہ وہ رشتہ نہیں ہے، وہ بڑی آیت ہے، اس کو میں یہاں دوبارہ تو نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ لوگ اس کو ہی سن لیجئے گا۔ ایک بات کو اب غور سے سن لیں، اس سے پہلے کہ میں اس کی وضاحت کروں آیت سے، کہ اللہ نے قرآن کو ھدی للناس کہا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لہٰذا اس میں ذاتی معاملات کو نہیں چھیڑا گیا۔ ایسے معاملات جس کا تعلق چند افراد سے ہو، اکثریت کا نہیں، اس کی ہدایت اس میں موجود نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو ہدایت وہی دے رکھی ہے جو اجتماعی طور پر فائدہ مند ہے، اجتماعی طور پر مفاد والا ہے، جس سے معاشرہ قائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس معاشرے کے قائم ہونے کے بعد اس نظام کو نافذ کیا جاتا ہے جس کو اللہ دین اسلام کہہ رہے ہیں، سلامتی والا نظام نافذ کرنے کے لیے معاشرے کو اچھا بنانا تھا، اور معاشرہ اچھا کیسے بنے گا اس کے لیے کردار سازی اللہ نے بتائی ہے۔ ان ذاتی معاملات کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے کہ آپ کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، اللہ نے اس کی کوئی ہدایت نہیں دی۔ جو مرضی آئے کھائیں، جو آپ کو پسند ہو کھائیں، جو مرضی آئے پہنیں، جس طرح بھی آپ چاہیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ دھوتی نہ پہنیں اور شلوار پہنیں یا پینٹ پہنیں یا کچھ بھی پہنیں، تو اللہ نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا، آپ کو جو پسند ہو، جس میں آپ اچھے لگتے ہوں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا ایسے احکامات کی قرآن میں تفصیل نہیں ہے جس کا صرف ذاتی مفاد سے تعلق ہو یا چند افراد کے گرد گھوم رہا ہو، کیونکہ معاشرے کے لیے جو اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ صرف اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں تو وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں، کیونکہ صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو اپنے ذاتی مفاد سے تھوڑا سا بلند ہو کر اپنے خاندانی مفاد کو دیکھتے ہیں، یا آپ اس کو وسیع پیمانے پر لے لیں، کیونکہ اللہ مختصر اور جامع بات کرتا ہے، تو اس میں خاندان اگر آپ لیں گے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ماں باپ، بھائی بہن، میاں بیوی، یہ خاندان ہے چھوٹے طور، جو ہمارے کیونکہ انسانی سوچ محدود ہے، اور محدود سوچ میں لوگ جہاں خاندان کی بات کرتے ہیں وہ صرف اپنے خاندان تک محدود رکھتے ہیں، جبکہ اللہ خاندان وہاں کہہ رہا ہے کہ اب وہاں پر مثلا کسی زبان کی بنیاد پر آپ ایک قوم بن گئے، جیسے مہاجر، پٹھان، سندھی، پنجابی وغیرہ، یا کسی خطے کے نام پر بن گئے ہوں، جیسے امریکن، اسرائیلی اور پاکستانی اور ہندوستانی، یا کسی ذات پات کی بنیاد پر بن گئے ہوں کہ کوئی سید ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی انصاری ہے، تو یہ سب جو ہے یہ گروہ کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ ذاتی مفاد سے بلند ہو کر گروہ میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا گروہ ہو یا بڑا گروہ ہو۔ تو جو لوگ گروہی مفادات کا خیال رکھتے ہیں اللہ انہیں بھی ماننے والا نہیں کہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر پھر وہ لوگ جو معاشرہ بناتے ہوئے اس سے تھوڑا سا اوپر آ جاتے ہیں اور اپنے جیسے نظریات والوں کے ساتھ رہ جاتے ہیں، مثلا اب مسلمان، عیسائی، یہودی اس بنیاد پر آ گئے ہیں، تو یہ جو عقائد کی بنیاد پر آتے ہیں اس میں رنگ و نسل کا فرق ختم ہوتا ہے، کالے گورے، اسی طرح ہر خطے کے لوگ، ہر ذات پات کے لوگ اس میں آ جاتے ہیں، تو اس لیے اس دوسرے گروہ سے تھوڑا سا بڑا گروہ ہے، اس تیسرے گروہ کو بھی اللہ ماننے والا نہیں کہتا ہے۔ اب اس سے اوپر آتے چوتھے گروہ میں جو صرف انسانیت کی بات کرتا ہے، نہ وہ مذہب کا کارڈ استعمال کرتا ہے، نہ علاقائی کارڈ استعمال کرتا ہے، نہ لسانیت کا کارڈ استعمال کرتا ہے، یعنی نہ لسانیت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، نہ قومیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، نہ زبان کی بنیاد پر ہوتے ہیں، نہ ذات پات کی بنیاد پر ہوتے ہیں، بلکہ انسانیت کی بنیاد پر جو ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ مومن ہیں، جو انسانیت پر آ جاتے ہیں یہی مومن کہلاتے ہیں۔ یہ مومن کا سب سے کمتر درجہ ہے جو صرف انسانیت پر آ جائیں۔ آج کی دنیا پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ جو جس کو اللہ مومن کہہ رہا ہے اس انسانیت کی کیٹیگری میں ابھی کوئی ہے ہی نہیں، کوئی قوم نہیں ہے،
چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ بھی امریکی قوم کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں، اپنی قومی مفاد کو، حالانکہ اس میں کالے گورے سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سے ہٹ کر نہیں آتا ہے۔ ان کے یہاں بھی مذہبی فسادات ہیں، مثلا وہ مسلمانوں پر عیسائی کو فوقیت دیتے ہیں، یہودی کو فوقیت دیتے ہیں، لیکن اگر مسلمان ہو، بھلے وہ امریکن بھی ہو، تو اس کے مقابلے میں اگر یہودی اور عیسائی ہو تو اس کو وہ فوقیت دیں گے، مسلمان کو پیچھے کر دیں گے۔ یہ تعصب ہے، اور اسی وجہ سے وہ دنیا پر غالب نہیں ہے۔ گو کہ بظاہر اسے غالب کہا جا رہا ہے، لیکن یہ وہ غلبہ نہیں ہے جس میں کوئی خوف اور حزن وغیرہ نہ ہو۔ اللہ جس کو غالب ہونا کہتا ہے تو وہ غلبہ ہے ہی نہیں جہاں خوف اور حزن غائب ہو جائے، تو وہ سپر پاور ہوتے ہوئے بھی خوف اور حزن کا شکار ہے۔ تو اصل بات جو یہ ہو رہی تھی، یہ جو سوال آیا کہ رشتے حرام اور حلال رشتے ہیں یعنی، تو جس سے چاہے اسے ہم بستری کر لیں۔ آپ پورے قرآن میں ایک آیت دکھا دیں، اللہ نے کہا مباشرت کرو، ہم بستری کرو۔ یہ ہم بستری کام کرنا تو عیاش لوگوں کا کام ہے، جن کے ذہن کا کوئی نظریہ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، صرف کھاتے پیتے اور مر جاتے ہیں۔ یعنی اسی کو تو جانور کی زندگی کہا گیا ہے کہ جانور بھی کھاتا پیتا مر جاتا ہے، وہ بھی اتنا شعور استعمال کرتا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کس طرح مل کر کیا جائے۔ وہ جانور میں بھی یہی ہے، آپس میں جانور بھی لڑتے ہیں، تو آپ میں اور جانور میں فرق کیا رہ گیا؟ ایک شعور کا ہی تو فرق ہے۔ اور اگر وہ شعور ہی آپ ختم کر دیں کہ ہر معاملے میں اللہ آپ کو کہے، تو پھر آپ کے انسان ہونے کا کیا فائدہ؟ آپ کو اس ہدایت کی کتاب دینے کا کیا فائدہ ہے؟ ہدایت کی کتاب ملی ہی انسانوں کو، جانوروں کو نہیں ملی ہے۔ تو انسان اور جانور کا فرق ہی یہی ہے کہ انسان اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو پلٹ لیتا ہے۔ جانور اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے صرف اپنے بچاؤ وغیرہ تو کرتے ہیں، لیکن وہ پلٹ نہیں سکتے، وہ کوئی انقلاب نہیں لا سکتے، وہ بالکل یو ٹرن نہیں لے سکتے۔ وہ اللہ نے جو فطرت دے رکھی ہے اس کے مطابق ہی چلتے ہیں، اسی لیے ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے فطرت سے باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ اپنی فطرت سے باہر نکل کر ظلم بھی کرتا ہے، اپنی فطرت سے باہر نکل کر رحمت بھی دیتا ہے، اپنی فطرت سے باہر نکل کے کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو کچھ بنا رکھا ہے کہ جہاں خوف اور حزن نہ ہو، ایک دوسرے کے مفاد کا خیال رکھا جائے، انسانیت کی بات کی جائے، اس سے وہ پلٹ بھی جاتا ہے، غیر انسانی سلوک کرتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی حاکم نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ تو یہ انسان اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اللہ کے احکامات کے فیصلہ نہیں کرنے والے ہی تو ظالم کافر فاسق ہیں۔ تو میں اگر تمام باتوں کو آیتوں سے کلیئر کرنا چاہوں تو یہ بہت طویل درس ہو جائے گا، اس لیے میں ایسا نہیں چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں مختصراً بات کر رہا ہوں، صرف ایک یا دو آیت کا حوالہ دوں گا تاکہ بات آپ کی واضح ہو جائے۔ اب رہ گیا کہ اگر حرام اور حلال رشتے نہیں ہیں تو کیا ماں بہن سے شادی کر لی جائے؟ تو کیا ایسا کوئی بھی انسان سوچ سکتا ہے؟ شاید چند افراد کی ایسی سوچ ہو، لیکن عقلی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر اور مہذب طور پر بھی ایسا کہیں کوئی شعور پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ اللہ نے ہر معاملے کی ہدایت تو دے رکھی ہے، تو ایسے ذاتی معاملات میں جہاں چند افراد کا تعلق ہو، انسانیت کا کوئی تعلق نہیں ہے، معاشرے کا تعلق نہیں ہے، اس سے کوئی نظام نافذ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ نے ایک اصول دیا ہے۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے سورہ نمبر 42 شورا اشورا، اور اس کی آیت نمبر آپ دیکھ لیں 38 یعنی 38۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، میں ان کا ہی ترجمہ بتا دیتا ہوں اور پھر اپنی فہم سے بھی اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ اور جن لوگوں نے قبول کیا اپنے رب کا فرمان اور انہوں نے نماز قائم کی اور ان کا کام باہم مشورہ پر مبنی ہوتا ہے، اور جو ہم نے انہیں دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ والذین استجابوا، اور وہ لوگ جو جلد جواب دیتے ہیں۔ قبول کرنے کی بات نہیں، استجاب کہتے ہیں ہاں میں جواب دینے والے کو۔ اسی لیے جو نکاح ہوتا ہے، جو ایجاب و قبول کہا جاتا ہے، تو وہ ہاں میں ہوتا ہے، اگر نہ ہو جائے تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ ہاں میں جواب دیتے ہیں لربہم، اپنے رب کے لیے، واقاموا الصلاۃ، یعنی وہ سبق کو اٹھتے ہیں، وہ سبق کو اٹھنے والے ہوتے ہیں، وامرہم شورا بینہم، اور ان کے معاملات اپنے درمیان مشاورت سے ہوتے ہیں، مشورے سے ہوتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے انہیں سامان نشو و نما دیا ہے وہ اسے کھلا رکھتے ہیں۔ تو ایسے ذاتی تعلقات، ذاتی معاملات کے بارے میں باہمی مشورے سے جو بھی طے کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ نے نکاح کا حکم نہیں دیا ہے قرآن میں، جو مروجہ نکاح ہے، کہ کس سے نکاح کرو، کس طرح سے کرو، کیا کسی مولوی کا آ کر خطبہ پڑھانا ضروری ہے، یہ سب قطعی نہیں ہے۔ تو کیا اس کے لیے حکم نہیں ہے کہ آپ کیسے، یا آپ روزانہ کوئی نئی لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم رکھیں گے؟ یہ آپ کی کردار نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ نے حکم دے رکھا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو، جو سورہ نور میں ہے، وہاں مرد اور عورت دونوں کو مخاطب کر دیا ہے کہ ہر ایک کوئی اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے۔ تو وہاں کیا اللہ پہلے آپ کو باحیا بنا رہا ہے، ایک کردار سازی دے رہا ہے کہ آپ اس طرح سے نہ دیکھیں، آپ
معاملات میں ایک دوسرے کے اخوت ہیں، ایک ہی ماخذ والے لوگ ہیں، یا نہ بھی ہوں، ایک ماخذ والے ایک امت نہ بھی ہوں، تو بھی کم از کم انسانیت کے دائرے میں ایسا کوئی بھی نہیں سوچتا ہے کہ جب مرضی جس سے چاہے وہ کچھ کر لے۔ تو یہاں پر وامرہم شورا بینہم کا تعلق ہے کہ ان کے درمیان جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ باہمی مشورے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ ریاست طے کرے گی کہ باہمی مشورے سے کس طرح سے نکاح کے کیا جائے اور کیا کچھ کیا جائے، اس کی اتباع کی جاتی ہے۔ مثلا آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہ قرآن کے مطابق نکاح کریں تو قرآن میں تو نکاح کا حکم ہی نہیں ہے، قرآن میں طلاق کا بھی حکم نہیں ہے جو مروجہ طلاق ہے، نہ نکاح ہے نہ طلاق ہے، تو نہ نکاح کریں نہ طلاق دیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ذاتی معاملات ہیں، یہاں آپ کو باہمی مشورے سے کہہ دیا گیا کہ آپ جو چاہے ویسا کر سکتے ہیں، اور باہمی مشورہ جب ہوتا ہے تو اس میں ہر پہلو کا جائزہ لیا جاتا ہے، کہیں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو، اس کے تحت چلتے ہیں۔ اسی کو ہمارے یہاں جمہوری نظام کہا جاتا ہے، حالانکہ جمہوریت میں اللہ کے احکام کے خلاف بھی وہ پارلیمنٹ بل پاس کر لیتے تو اسے مان لیا جاتا ہے، جیسے آج کل یورپ وغیرہ میں ہم جنس پرستی کو عام کر دیا گیا، قانون بنا دیا گیا۔ اگر یہ واقعی اللہ کا حکم ہوتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لوگ ایسا قانون بنا لیتے، اور جہاں انہوں نے قانون بنایا وہ ملک ہی تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ نہ لوط کی قوم کا یہ مثال تھا، لوط کی قوم کا میں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ یہاں یہ بات نہیں تھی، جو ان مولویوں نے ایک محدود سوچ کے تحت اس کو اللہ کے معاملات کو محدود کر دیا ہے۔ اب آ جائیے، میں ایک آیت کا اور حوالہ دوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اس کے لیے آپ سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 159 یعنی 3 کی 159، حافظ نظر احمد صاحب والا جو ترجمہ اس آیت کا، پہلے میں یہ پڑھ دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ پس اللہ کی رحمت ہی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر تند خو سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، بس آپ معاف کر دیں انہیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں، اور کام میں ان سے مشورہ کر لیا کریں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب یہ ہے ان کا ترجمہ۔ دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے، یہاں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے ڈال دیا ہے تو یہ آپ کا تو لفظ ہی نہیں ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے احکامات ہیں۔ تو دیکھیں یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ، بس اس کا جو رحمت ہے، من اللہ اللہ سے، لِنْتَ لَهُمْ، نرم دل ہو ان کے لیے۔ تو جو بھی اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، جو اللہ کے احکامات کو سامنے لے کر آتا کھولتا ہے، وہ رحم دل ہوتا ہے۔ اگر وہ بھی سخت دل ہو تو اللہ کا پیغام نہیں پہنچا رہا، کیونکہ اس نے پہچانا ہی نہیں۔ اللہ تو سب سے پہلے آپ کو سلامتی کا درس دیتا ہے، اسی لیے تو اس کا نام دین اسلام، سلامتی والا نظام۔ آپ کو سلامتی تو پہلے سکھاتا ہے، اگر آپ سلامتی والے نہیں رہے تو آپ کیسے پیغام دینے والے؟ پھر کہہ رہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر تم ہوتے تند خو، یعنی تم بڑے غسور ہوتے، بدمزاج ہوتے، چڑچڑے ہوتے، کیا ہوتا غلیظ القلب، اب انہوں نے سخت دل کر دیا، بلکہ پختہ پلٹنے والے، یعنی خاص پلٹنے میں پختہ ہوتے کہ بس جو میں نے کہہ دیا یہی ٹھیک ہے۔ ہمیشہ اپنی غلطی کی گنجائش کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جہاں اس سے مضبوط دلیل آ جائے، ہمارے پاس مضبوط دلیل نہیں ہے تو ہم اسے مان لیں، تو بجائے مضبوط دلیل کو نہ ماننے کے ہم اس پر اس طرح سے جو احکامات کریں، تو ایسا قطعی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس لیے اللہ کا پیغام دینے والا کبھی بھی غلیظ القلب نہیں ہوتا، یعنی وہ پلٹنے میں اتنا پختہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنی بات سے رجوع بھی نہ کر سکے۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، انفضو کہا جاتا ہے جمع ہو کر منتشر ہونے کو۔ سورہ جمعہ میں بھی یہی ہے کہ جب لوگ جمع ہو کر منتشر ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ضرور وہ جمع ہو کر منتشر ہو جاتے تمہارے ارد گرد سے۔ تو جو لوگ اللہ کے احکامات کے تحت، اللہ کی بات سننے کے تحت آپ کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ارد گرد سے جمع ہو کر منتشر ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ، پس عافیت دو ان کے بارے میں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور تم حفاظت چاہو ان کے لیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشاورت کرو، ان سے مشورہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب پختہ عزم کر لو، پختہ ارادہ کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس اللہ پر بھروسہ کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک بار میں اس کو صحیح سے بتا دوں کہ پس جو اللہ سے رحمت کو ہے ان کے لیے نرم دل ہو، اور اگر تم تندخو ہوتے، خاص پلٹنے میں پختہ ہوتے، ضرور تمہارے ارد گرد سے لوگ جمع ہو کر منتشر ہو جاتے۔ بس ان کے بارے میں عافیت دو، ان کے لیے تم جلد حفاظت چاہو، اور معاملات میں ان سے مشاورت کرو۔ بس جب پختہ عزم کر لو، بس اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ہے وہ بات کہ ایسے معاملات جہاں پر کوئی ایسا حکم نہیں ہے، وہاں باہمی مشاورت سے ہی ہوگا۔ تو آپ کس رشتے سے نکاح کریں گے اور کس طرح سے کریں گے، کیا کچھ کریں گے، یہ باہمی مشاورت سے طے ہوگا۔ اس کے لیے اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا۔ اور یاد رکھیں ہر وہ حکم جو چند افراد پر مشتمل ہو،
زیادہ لوگوں کا اس سے تعلق نہ ہو، کم لوگوں کا تعلق ہو، اللہ اس کی ہدایت نہیں دے رہا ہے۔ اللہ ہدایت اس کی دے رہا ہے جس میں اکثریت کا فائدہ ہے، اور کم لوگ بھلے نقصان میں رہیں، نہیں مانیں گے، اپنا نقصان کریں گے، لیکن اکثریت کا فائدے والے احکامات اللہ نے دیا ہے، جس میں اکثریت کا فائدہ نہیں، وہ حکم ہی اللہ کا نہیں ہے۔ میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی بعد میں پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔